تو آج ہم اور آپ ایک ایسی حقیقت، ایک ایسی سچائی اور ایک ایسی ریالٹی کے بارے میں بات کریں گے کہ جس کا کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ مسلمان ہو یا غیر مسلم، پڑھا لکھا ہو یا جاہل، ساری دنیا کے بڑے سے بڑے سائنسداں ہو یا بڑے سے بڑا ڈاکٹر، ہمارے ملک ہندوستان کا ہو یا کسی اور ملک کا، کوئی بھی انسان اس حقیقت کا، اس سچائی کا انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ، تمام قوموں کے لوگ، تمام بولی بولنے والے، ہر رنگ سے تعلق رکھنے والے لوگ اس حقیقت کا، اس سچائی کا اقرار کرتے ہیں، اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ ایسی کون سی حقیقت ہے؟ اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کا ہم سبھی کو، دنیا کے تمام انسانوں کو اس کا سامنا کرنا ہے، اس ریالٹی کو فیس کرنا ہے۔ تو بتانے سے قبل ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں جو اس حقیقت کو، اس سچائی کو اور مزید طور پر واضح کر دے۔ تو حضرت امام غزالی علیہ رحمۃ و رضوان کی کتاب احیاء العلوم میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو بے شمار کمالاتوں سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو جناتوں پر بھی حکومت دی تھی اور جانوروں پر بھی حکومت دی تھی۔ عوام پر، انسانوں پر تو حکومت تھی ہی، ہواؤں پر بھی حکومت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی۔ تو ماجرا اور معاملہ یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس، ان کا دربار لگا ہوا تھا، اور اسی مجلس میں، اسی دربار میں حضرت ملک الموت یعنی عزرائیل علیہ السلام جو روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں، وہ آپ کی بارگاہ میں اس مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہاں مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے رہتے ہیں ان تمام لوگوں میں سے ایک شخص کو مسلسل گھور کر دیکھنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد جب مجلس برخاست ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام چلے جاتے ہیں، مجلس کے جتنے لوگ رہتے ہیں سب چلے جاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ شخص جس کو حضرت عزرائیل علیہ السلام گھور کر دیکھ رہے تھے، وہ شخص جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور ان سے دریافت کرتا ہے کہ حضور یہ شخص کون تھے جو مسلسل مجھے گھور کر دیکھ رہے تھے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ ملک الموت یعنی روح قبض کرنے والے فرشتے تھے۔ تو یہ سن کر وہ شخص وہ بندہ گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میری ہی روح قبض کرنے آئے تھے۔ تو اس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ شخص جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے دریافت کرتے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں کیا کروں؟ تو وہ شخص آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے یعنی ہواؤں کو حکم دیں کہ وہ مجھے یہاں سے اڑا کر ہند لے جائے، مجھے ان سے بچا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر حکومت دی ہی تھی، تو آپ نے ہوا کو حکم دیا تو ہوا اس شخص کو اڑا کر ہند لے آتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے اسی دن تھوڑی دیر کے بعد حضرت ملک الموت یعنی عزرائیل علیہ السلام پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ میری مجلس میں بیٹھے ہوئے فلاں شخص کو کیوں گھور کر دیکھ رہے تھے؟ تو وہ یہ جواب دیتے ہیں یعنی حضرت ملک الموت عزرائیل علیہ السلام کہ مجھے اس شخص کو آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی، بڑی حیرت ہوئی۔ کیوں حیرت ہوئی؟ حیرت اس لیے ہوئی کہ آگے بیان فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حکم ملا تھا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے کہ اس شخص کے بارے میں کہ فلاں علاقے سے فلاں وقت میں اس شخص کی روح کو قبض کرنا ہے، اور ماجرا یہ ہوا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ بندہ ابھی اس وقت آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب حضرت ملک الموت آگے بیان فرماتے ہیں کہ جب میں اس جگہ پہنچا تو اسی جگہ میں اسی وقت میں نے اس بندے کی روح کو قبض کر لیا۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے مقدر میں جو جگہ تھی، جو وقت تھا، جو لمحہ تھا، اسی جگہ میں، اسی وقت میں، اسی لمحے میں اس کی روح کو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے قبض کر لیا۔ یعنی وہ رہا کسی اور ملک میں اور آ گیا ہند، اور ہندوستان میں اس کی روح جو ہے قبض کرنا لکھی ہوئی تھی۔ اس کے مقدر میں جو وقت تھا، جو جگہ تھی، جو لمحہ تھا،
اسی وقت میں، اسی جگہ میں، اسی لمحے میں اس کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ تو محترم سامعین، جس حقیقت کی میں بات کر رہا تھا وہ حقیقت یہی ہے، وہ حقیقت موت ہے، جس کو دنیا کے تمام لوگ، تمام مذہب کے لوگ، مسلمان ہو یا کسی اور قوم کا ہو، ہندوستان کا ہو، پاکستان کا یا کسی اور ملک کا ہو، دنیا کے تمام لوگ جو ہیں اس حقیقت کو مانتے ہیں کہ ایک دن اس دنیا سے جانا پڑے گا، مرنا پڑے گا۔ تو ہمارا یہ وہ آخری ٹھکانہ ہے، اس کے بعد ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں، آخری منزل ہے، آخری ڈیسٹینیشن پوائنٹ ہے۔ ہم کسی جگہ اگر سفر کر کے جاتے ہیں، ہم جبل پور کے رہنے والے ہیں، یہاں سے کسی اور شہر جائیں یا کسی اور ملک جائیں، تو ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ کا ہوتا ہے جبل پور ہوتا ہے، جو ہماری منزل ہوتی ہے، ڈیسٹینیشن پوائنٹ ہوتا ہے، وہ ہمارا آخری ٹھکانہ منزل ہوتا ہے۔ تو اس جگہ پر جانے کے لیے ہم تیاریاں کرتے ہیں، 10 دن کے لیے جا رہے ہیں، 20 دن کے لیے جا رہے ہیں، جتنے دن کے لیے بھی جائیں گے اتنے دن کے اعتبار سے ہم تیاری کریں گے، کپڑے رکھیں گے اور دیگر چیز مہیا کریں گے، رکھیں گے۔ اور جس لیے جا رہے ہیں، شادی میں جا رہے ہیں یا کسی اور کام کے سلسلے میں جا رہے ہیں، تو اس کی مناسبت سے، اس کی مطابقت سے ہم اپنے سفر کی تیاری کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں منزل تک، راستے میں اور منزل پر پہنچنے کے بعد جتنے دن ہم وہاں رہیں ہمیں کوئی مشقت نہ اٹھانا پڑے، ہر چیز ہم اپنے ساتھ اپنے بیگ میں رکھ کر لے جاتے ہیں۔ تو ہمارا آخری ڈیسٹینیشن پوائنٹ، ہمارا آخری ٹھکانہ، ہماری منزل کیا ہے؟ اخروی زندگی ہے، موت ہے۔ موت کے بعد ہماری آخری منزل ہے۔ تو ہم نے اس منزل کے لیے، اس کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں؟ ہم صرف سفر پہ جاتے ہیں کچھ دن کے لیے، اس کے لیے بے شمار تیاریاں کرتے ہیں۔ شادی میں جائیں گے تو شادی کے لیے الگ لباس، ولیمہ کے لیے الگ لباس، فلاں فلاں دیگر چیزیں۔ تو لیکن ہماری جو آخری منزل ہے، اخروی زندگی ہے، تو ہم نے اس کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں؟ آج دنیا میں ایک وائرس، ایک بیماری کی وجہ سے خوف ہے، ایک پینک کا ماحول بنا ہوا ہے، ساری دنیا کے لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ دنیا کے تمام لوگوں کو، بالخصوص ساری امت مسلمہ کو اس وائرس سے، اس مصیبت سے حفاظت فرمائے، اور جو لوگ اس مصیبت میں، اس وائرس سے مبتلا ہیں ان کو جلد از جلد شفا عطا فرمائے۔ مگر ایک کیلکولیشن، ایک حساب یہ لگایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ لاکھوں میں سے کسی ایک کو یہ وائرس ہوتا ہے۔ لاکھ لوگ ہیں تو ان لاکھوں میں سے کسی ایک کو یہ وائرس ہوتا ہے، اور 100 میں سے 3%، یعنی 100 لوگوں میں سے اگر 3 فردوں کو اگر یہ وائرس ہو جائے تو پاسبل ہے، ممکن ہے کہ وہ 3 لوگ دنیا سے جائیں گے، لیکن 97 لوگ ریکور ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے ہندوستان کا بھی دیکھ رہے ہیں دن بدن کیا اسٹیٹس ہے۔ تو 100 میں سے اگر 3 لوگوں کو ہو جائے تو 3 لوگ ایسے ہیں، وہ بھی عمر دراز ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں، کہ پاسبل ہے، ممکن ہے کہ وہ دنیا سے جائیں گے، لیکن 97% لوگ ریکور ہو جاتے ہیں۔ تو اتنا کم ریشو جس میں اموات کا ہے، موت کا ہے، لوگ اس سے ڈرے ہوئے ہیں اور احتیاطی تدابیر اپنا رہے ہیں۔ لیکن یقیناً احتیاطی تدابیر اپنانا چاہیے، اپنی جان کی، اپنی صحت کی حفاظت ہر کسی کو ضرور کرنا چاہیے، لیکن اتنا کم ریشو جس میں اموات کا ہے۔ اگر لاکھ میں سے کسی ایک کو اگر کرونا وائرس ہو جاتا ہے تو وہ کرونا وائرس سے مرے گا، لیکن یہ لاکھ کے لاکھ جتنے دنیا میں ہیں، کروڑوں، وہ سب کے سب ایک دن مریں گے، یہ بات تو طے ہے نا۔ کرونا سے نہیں مرے گا یا کسی بیماری سے نہیں مرے گا، لیکن ایک دن اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ تو موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان، کوئی بھی مذہب کا ہو، کوئی بھی ملک کا ہو، کوئی بھی انسان ہو، اس حقیقت کا، اس سچائی کا